کی آیت نمبر 90۔ الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں عدل کا، والإحسان اور احسان کا، وإیتاء ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، وینہی اور منع کرتے ہیں عن الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور سارے گناہوں سے، والبغی اور منع کرتے ہیں ظلم اور زیادتی سے، یعظکم وہ اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان دو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تبیانا لکل شیء، قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ انسان کی فلاح و بہبود، دنیا کی عزت، آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے جتنے اصول و ضوابط ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، کیسے انسان اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے، وہ فلاح و کامیابی، عزت اور سربلندی کے تمام اصول اور ضابطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے۔ اسی کی وضاحت اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اس کا حکم دیتا ہے، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ پاک ان چیزوں سے منع کرتے۔ 3 چیزوں کا جن کا حکم دیا گیا وہ عدل ہے، احسان ہے اور قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا وہ بے حیائی خاص طور پر، اور تمام منکرات اور گناہ کے کام، بری عادتیں یہ عام طور پر، اور پھر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی جانی مالی کسی بھی انداز سے، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اور آخر میں فرمایا یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، شاید تمہیں کوئی دھیان آ جائے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت اس قدر جامع آیت ہے، اللہ نے گویا پوری زندگی کے تمام اچھے کام، اچھے اخلاق وہ بھی بیان کر دیے کہ ان کو اپناؤ، اور ساری زندگی کے انسانوں میں جو جو برے اخلاق ہو سکتے ہیں وہ بھی بیان کر دیے کہ ان سے بچو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اجمع آیت فی القرآن، کہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت یہی ہے جس میں اللہ نے پوری زندگی کا نظام سمو دیا، اور یہاں تک کہ بہت سارے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسی آیت مبارکہ کو سن کر مسلمان ہوئے کہ اتنا اچھا پروگرام ہے، اتنا اچھا مشن ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی اچھی دعوت ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک صحابی حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان تک بات پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں،
تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کر ملتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اصل بات کا پتہ کرتا ہوں۔ انسان کی اچھی صفت یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، صرف سنی سنائی باتوں پہ فیصلہ نہ کر دے۔ تو اقسم سیفی سمجھدار سردار تھا، اس نے کہا میں خود جا کے ملاقات کرتا ہوں۔ اس کے جو مشیر تھے، اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ سردار ہیں، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ اپنے ساتھیوں میں سے 2 ساتھیوں کو بھیج دیں۔ تو اس نے کہا چلو تم ہی منتخب کرو۔ 2 ساتھی سمجھدار قسم کے تیار ہوئے۔ اس نے ان کو 2 سوال دے کر بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جا کر 2 سوال کرنا۔ اور 2 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ کرنا کہ من انت، تو کون ہے؟ اور دوسرا سوال کرنا کہ ما انت، تو کیا ہے؟ بس یہ 2 مختصر سوال ہے۔ من انت، تو ہے کون؟ اور ما انت، تو ہے کیا؟ چنانچہ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں سردار اقسم کی طرف سے آئے ہیں، اور اس نے یہ 2 سوال دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، من انت و ما انت، آپ ہیں کون اور آپ ہیں کیا؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من انت کے جواب میں صرف اتنا فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال ما انت، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں آدمیوں کو یہ آیت یاد ہو گئی، انہوں نے یہ پیغام یاد کر لیا، اور پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کے اقسم سیفی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیغام دے دیا، جو جواب آپ نے دیے۔ جو سوال من انت تھا اس کا جواب انا محمد ابن عبداللہ، یہ بھی دے دیا، اور جو سوال تھا کہ ما انت، آپ ہے کیا، اس کا جواب بھی اور پھر یہ آیت بھی انہوں نے اپنے سردار کو سنا دی۔ وہ سردار کہنے لگا میرا خیال یہ تھا کہ اگر یہ شخص دنیا دار ہے اور سرداری چاہتا ہے اور بادشاہت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، تو یہ لازمی اپنا نسب نامہ بیان کرنے میں بڑی بڑائی کرے گا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا سردار کا بیٹا ہوں، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے نسب پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ لیکن اس کے جواب میں تو اس نے 2 لفظی بات کی، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اور دوسرا سوال جو تھا ما انت، تو ہے کیا، تو اس میں اس نے اپنا پورا پیغام سنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور پھر جب یہ آیت مبارکہ سنی تو یہ پیغام سن کر، یہ پروگرام سن کر، اور یہ عالمگیر ایک عزت اور سربلندی اور امن اور سکون کا پیغام سن کر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا آگے بڑھو اور اس کے پیچھے چل کر اس کی قوم کے اندر سر بنو، دم چھلے نہ بننا۔ آگے بڑھو، آگے بڑھ کر اس کی قوم کے اندر سردار بنو، رؤسا بنو۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ بعد میں آئے پیچھے جیسے دم چھلا ہوتا ہے، ایک یہ کہ بندہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اقدام کرے، پہلے قبول کر لے۔ وہ کہنے لگا میری قوم کے لوگوں آگے بڑھو، رؤسا بنو، اذناب نہ بننا، پیچھے یعنی دم نہ بن جانا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے اور پھر اسلام کی خدمت کی، ساری زندگی کی، بہت عالی شان خدمت کی، لیکن ایک کلک اور افسوس ہمیشہ رہا کہ میں دیر سے کیوں مسلمان ہوں، پہلے کیوں نہیں مسلمان ہو گیا، پہلے کیوں نہیں مسلمان ہو گیا۔
تو میرے محترم دوستو، یہ اس آیت کا پیغام سن کر بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو اپنے سردار تھے، اپنے زمانے کے رؤساء تھے، وہ بھی اس کا پیغام سن کر متاثر ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی، ایک اماں کا دودھ پیا دونوں نے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا ہجرت کے بعد وہ یہی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ابتدائی اسلام میں میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن میرے دل میں ابھی پوری طرح اسلام جڑ نہیں پکڑ سکا تھا۔ مسلمان تو ہو گیا لیکن ابھی دل میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ پہ جب وحی کی کیفیت آئی، آپ نے اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھائی اور 2 دفعہ اوپر دیکھتے رہے۔ ایک دفعہ دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا، پھر کچھ دیر کے بعد نظر نیچے کی، اور اس کے بعد جو گفتگو فرما رہے تھے اسی گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی، اللہ کے محبوب، یہ کیا کیفیت آپ پہ طاری ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی آئی تھی اور اس میں یہ پیغام آیا، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھ کے سنائی تو میرے دل میں اسلام راسخ ہو گیا۔ اتنا پیارا پروگرام دنیا کے کسی اور مذہب کا ہو نہیں سکتا، جس میں ساری اچھائیاں موجود ہیں اور ساری برائیوں سے روکا گیا۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً ہر خطیب جمعہ کے دن اپنے خطبے میں یہ آیت ضرور پڑھتا ہے۔ یہ پورا پروگرام ہے، عالمگیر پروگرام ہے۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 47 سال قرآن کریم کی خدمت کی اور جلا وطنی میں کی ہے، کبھی افغانستان میں گئے، کبھی ترکی میں گئے، کبھی مکہ میں گئے، پھر ہندوستان میں آئے، مختلف علاقوں کے اندر جہاں بھی گئے قرآن کریم کو سینے سے لگائے رکھا۔ 7,000 کے قریب علماء نے ان سے قرآن کریم سیکھا، جن میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم دین اولیاء اللہ بھی اس میں شامل۔ یہ فرماتے کہ میں دنیا میں ہر جگہ پہ گیا اور میں نے ساری دنیا کے تمام انسانوں کو، مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسے انسانوں کو بھی اسلام کا یہی پیغام دیا کہ دیکھو، اس سے زیادہ جامع انسانیت کے لیے کامیابی اور فلاح اور صلاح کا پروگرام کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، آج ساری دنیا بدامنی اور فواحش اور منکرات اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے پروگرام پہ لگی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر دنیا کو امن، سکون اور چین مل سکتا ہے تو تمام اقوام عالم اس آیت مبارکہ پر اتفاق کر لیں کہ جو پروگرام اس کے اندر ہے یہ ساری انسانیت کا پروگرام ہے، پوری دنیا کے اندر امن و سکون ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کا۔ سب سے پہلا حکم جو دیا وہ عدل کا ہے۔ عدل کا لفظی معنی ہے برابری، برابری کرنا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ عدل جو ہے، ہمارے ہاں تو عدل صرف سمجھا جاتا ہے کہ عدالت میں گئے اور جج جو ہے وہ عدل کرے، جج کا کام ہے عدل اور انصاف کرنا۔ حالانکہ یہ عدل اور انصاف میری آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر اس اجتماعی زندگی تک، زندگی کے ہر شعبے میں عدل ہے، ہر شعبے میں عدل۔ علماء نے لکھا یہاں تک کہ عقائد میں سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ عدل کرے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں، خود بخود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ ایک طرف وہ انسانیت ہے جو کہتی ہے کہ بندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہتی ہے کہ گائے بھی خدا ہے، جو کہتی ہے کہ سانپ بھی خدا ہے، کروڑوں دیوتا اور خدا بنا کے ان کی پوجا کر رہے۔ ایک طرف ایک کو بھی ماننے والے نہیں،
ایک طرف لاکھوں کروڑوں خدا بنا کے بیٹھے، ان کے درمیان اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ عقیدہ توحید سب سے بڑا عدل ہے، اور عقیدہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے صرف اس کو عدالت تک محدود نہ کرے، میں اور آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے، آیا ہماری زندگیوں میں عقیدہ توحید ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید پر قائم ہے تو الحمدللہ کہیں کہ ہم عدل کرنے والے ہیں، اور اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کریں کہ سب سے پہلے ہم عدل کو چھوڑنے والے۔ پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی عدل قائم رکھے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی پیغام نہیں، بس جو اپنی سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو۔ ایک طرف وہ ہے جو نبی نہیں بھی ہیں، ان کو بھی نبوت کا درجہ دے کے بیٹھے ہوئے، ان کی بھی ایسے مان رہے ہیں جیسے یہ نبی اللہ کے۔ ان کے درمیان اعتدال کا راستہ کیا ہے، عدل اور انصاف کا راستہ کیا ہے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں ان پہ ایمان لائے تھے، اور اس بات کو مانا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ عدل اور انصاف ہے۔ پھر علماء نے لکھا عقائد سے نکل کر اعمال میں بھی عدل ہے، اب عبادات کے اندر بھی عدل ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل ہے۔ میں اپنی ذات کے ساتھ عدل کروں۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں سے 3 آدمی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، ازواج مطہرات میں سے کسی سے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عبادت کرتے ہیں، رات کی یہ عبادت، دن کی یہ عبادت، یہ معمولات۔ تو انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا کہ یہ بہت کم عبادت ہے، اور پھر یہ خیال کرنے لگے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، لہذا آپ کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ذہن سے یہ طے کر دیا، ایک نے کہا کہ میں سارا دن روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور دوسرے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ساری رات نفلیں پڑھوں گا، عبادت کروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں تبتل کی زندگی گزاروں گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے تینوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا تم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ نہیں، آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کا نبی ہو کر میں سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، تیرے اپنے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی اذیت نہ دو۔ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد نبوی کی چھت سے رسی بندھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ رسی کس نے باندھی؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک خاتون رات کو عبادت کرنے آتی ہے تو وہ اپنے بال جو ہے اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہے، اور تاکہ جب مجھے نیند آئے اور جھٹکا لگے سر کے بال کھینچے میری نیند ختم ہو جائے اور میں عبادت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، اس کو کاٹ دو، اور فرمایا جب نیند آئے تو سو جایا کرو، اس نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور جب نشاط ہو تو نشاط کے اندر اللہ کی عبادت کیا۔ تو یہ اعتدال ہے۔ ایک ہے وہ لوگ جو عبادت کے پاس بھی نہیں آتے، اور ایک عبادت میں اتنا گھس گئے کہ اپنے اوپر جو حقوق و فرائض ہے، اپنی جان کا، اپنے بیوی بچوں کا، اس کو بھی بھول بیٹھے۔ یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں۔ اس کے درمیان عدل اور انصاف کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بھی حقوق و فرائض پورے کریں، اور بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ان کو بھی پورا کریں۔
یہ اعتدال کا راستہ۔ اس کے بعد پھر آگے یہ اجتماعیت میں داخل ہوتا ہے کہ عدل، عدالتوں کا کام بھی عدل ہے، حکومتوں کا کام بھی عدل ہے، گلی محلے کے سرداروں کا کام بھی عدل ہے۔ یہ پھر عدل کی تیسری شکل بنتی۔ آج جو تیسری شکل ہے اس کو تو ہم سب کہتے ہیں یار انصاف نہیں کرتے، ججوں کے پاس انصاف نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور حقیقت ہے بہت سارا بگاڑ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، میری زندگی میں کہاں تک عدل اور اعتدال، عقیدے سے لے کر عمل تک ہر جگہ پہ اللہ نے ہمیں عدل کا حکم دیا۔ اللہ ہم سب کو اس عدل کو سمجھنے کی اور زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی 5 چیزوں کے متعلق انشاءاللہ اگلی فرصت میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کو ہمیں زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔